السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون۔ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم۔ آیت نمبر 28 اور آیت نمبر 29 ہے، اس کا ترجمہ کیا جائے گا، اس کے بعد مختصر سی تفسیر کی جائے گی، اور اس کے سلسلے میں جو احکامات ہیں وہ انشاءاللہ کل بیان کیے جائیں گے۔ تم کیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں زندگی بخشی، پھر تمہیں موت دیں گے، پھر دوبارہ زندہ کریں گے، پھر اللہ ہی کے پاس تم سب کو لوٹ کر جانا ہے، یا اللہ ہی کے پاس تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء فسواہن 7 سماوات وهو بکل شیء علیم۔ وہی ہے جس نے تمہارے واسطے زمین کی تمام چیزیں پیدا کی، پھر آسمان کا ارادہ کیا اور 7 درست آسمان بنائے، اور ہر چیز سے واقف ہے، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، تم کیسے اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے۔ کنتم امواتا، حالانکہ تم بے جان تھے، یعنی تم نطفہ بے جان، پھر خون، پھر گوشت کا ٹکڑا تھے، اور اسی سے اللہ تعالیٰ نے ایک بولتا، دیکھتا، سنتا، چلتا پھرتا، ہنستا انسان بنا دیا۔ ثم فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ اللہ نے تمہیں زندگی بخشی، پھر تمہیں موت دیں گے، پھر دوبارہ زندہ کریں گے، یعنی قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کریں گے۔ پھر ثم الیہ ترجعون، پھر اللہ ہی کے پاس تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ ایمان عمل کی جڑ ہے، ایمان ہی سے عمل کی شاخیں پھوٹتی ہے، اور عقیدہ آخرت ایمان و عمل صالح کا محرک ہے۔ اگر آخرت کا شوق اور خوف نہ ہو تو نہ کسی نیک کام کی رغبت ہو اور نہ کسی برائی سے بچنے کی توفیق۔ اسی لیے قرآن عام طور پر جہاں ایمان و عمل کی ترغیب دیتا ہے یا کفر اور گناہ سے روکتا ہے، اپنی بات کو آخرت کے تذکرے پر ختم کرتا ہے۔ والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء فسواہن 7 سماوات وهو بکل شیء علیم۔ وہی ہے جس نے تمہارے واسطے زمین کی تمام چیزیں پیدا کی، خلق لکم ما فی الارض جمیعا۔ اس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں جو چیزیں ہیں ان میں، اس میں تو کل تفصیلی بحث کی بات کی جائے گی، آج مختصر سی تفصیل یہ ہے کہ ان میں اصل انسان کے لیے جائز اور مباح ہونا ہے، سوائے اس کے کہ شریعت کی طرف سے کسی چیز کی ممانعت ثابت ہو جائے۔ یہی حکم معاملات میں بھی ہے کہ معاملات کے جو طریقے مروج ہو جائیں تو ان میں ممانعت کی کوئی وجہ نہ ہو، درست ہوں گے۔ البتہ عبادات کا حکم اس سے مختلف ہے۔ عبادات میں وہی طریقہ درست اور مشروع ہوگا جس کا قرآن و حدیث سے ثبوت ہو۔ جس کا ثبوت کتاب و سنت سے نہ ہو وہ درست نہیں بلکہ بدعت ہے۔ جیسے کوئی عبادت انفرادی طور پر ثابت ہو تو اس کو اجتماعی طور پر ادا کرنا، جن اذکار کا آہستہ کہنا منقول ہو ان کو زور زور سے کہنا، جو مستحب کے درجے میں منقول ہیں ان کو واجب کا درجہ دے دینا درست نہیں ہے، ان سب کا شمار بدعت میں ہے۔
تو یہ تھی مختصر سی تفسیر جو پیش کی گئی ہے. انشاءاللہ کل اس کے سلسلے میں تفصیلی گفتگو کی جائے گی. اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام